نیٹ ورکنگ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور کی نیٹ ورکنگ کیا ہے اور سنت میں نیٹ ورکنگ کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. آئے ہو تو کیا لے کر آؤ گے, جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے. جبکہ اسلام اس کے اپوزٹ چلتا ہے. وہ کہتا ہے واٹ ایور یو گیو یو ول گیٹ بیک. یو گیو اسمائل یو گیٹ اسمائل. کہ آپ اسمائل دیں اور آگے سے تھپڑ پڑ جائے. ہاں مطلب وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ دوسری صنف کو اسمائل دیں اور تھپڑ نہ پڑے تو پھر بات خطرناک ہے. شکر یہ نہیں ہے کہ بس جی اب میں کچھ کر نہیں سکتا, جو اللہ نے دیا اسی پہ گزارا کریں گے. یہ شکر نہیں ہے, یہ گلہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں یہ کنٹمپرری نیٹ ورکنگ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور کی نیٹ ورکنگ کیا ہے اور سنت میں نیٹ ورکنگ کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا بریف اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے اور پھر انشاءاللہ کسی اور سٹنگ میں آپ کے ساتھ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں لے کر جاؤں گا. تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے جس کا نام ہے انما الاعمال بالنیات. آج ایک کتاب ہے پاور آف انٹینشنز, آپ وہ کتاب پڑھیں. گورا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مسلمان نہیں کہہ رہا, ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ جی دا پاور آف انٹینشنز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مزے کی چیز یہ ہے, وہ کہتے ہیں ود دا پاور آف انٹینشنز آپ بارش کروا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر اس کے لیے ایک نماز موجود ہے جو ہم بارش کے لیے پڑھتے ہیں, استسقاء کی نماز. ٹھیک ہے, سو یہ سب انٹینشن, نیت جو ہے نا, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو میں چاہوں گا اس میں اور آپ کے ساتھ جوڑیں اس کو, وہ ہے انفاق. انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کا کانسیپٹ بھی ہم بھول چکے ہیں, بالکل بھول چکے ہیں. ہمارا کانسیپٹ پتہ ہے کہ آج کل آئے ہو تو کیا لے کر آؤ گے, جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے. جبکہ اسلام اس کے اپوزٹ چلتا ہے. وہ کہتا ہے گیو, دو, جسٹ گیو. ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں. میرا ایک پرنسپل ہے 5G اینڈ AI. اب 5G جو ہے وہ آپ سارے جانتے ہوں گے, آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. بچے تو مجھ سے پہلے, سر نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے 5G, پاکستان میں ابھی لانچ نہیں ہوا. بھائی لانچ ہو گیا ہوا ہے, پوری دنیا میں لانچ ہو گیا ہوا ہے. کہاں ہوا بتاتا ہوں ابھی. اور AI بھی آپ فوراً کہیں گے جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو دیکھتے ہیں میرا 5G اور AI کیا ہے. سو جو فرسٹ G ہے میرا, ٹھیک ہے, وہ ہے گیو, انفاق. ٹھیک ہے, واٹ ایور یو گیو یو ول گیٹ بیک. یو گیو اسمائل یو گیٹ اسمائل, یو گیو فرون یو گیٹ فرون. ٹھیک ہے, سو جو آپ دیں گے آپ کو وہ واپس ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسمائل دیں, ریئر کیسز کو چھوڑ دیجیے گا, 1-2% کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اسمائل دیں اور آگے سے تھپڑ پڑ جائے. ہاں مطلب وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ دوسری صنف کو اسمائل دیں اور تھپڑ نہ پڑے تو پھر بات خطرناک ہے. ٹھیک ہے, میں لیکن جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ جب لوگوں کو مسکراہٹیں بکھیریں گے آپ کی لوگ عزت کریں گے. رائٹ, سو گیو وٹ ایور دا بیسٹ یو کین گیو. ناؤ وٹ از دا بیسٹ دیٹ یو کین گیو, یہ سمجھنے کی چیز ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے, جو آپ جتنی دیتے ہیں اتنی بڑھتی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں. ہم لوگ, میں کہتا ہوں کہ یار کتنے چھوٹے ذہن کے, سوچ کے لوگ ہیں. ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں کہ جی مجھے 7% ملے گا, 10% ملے گا, رمضان میں دوں گا 70 گنا ملے گا. اور ہماری سوچ ہی کتنی 70 گنا پہ آگے ختم ہو جاتی ہے یار. اللہ اس سے بڑی سوچ دے رہے ہیں. وہ آیت کا دوسرا حصہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ان گنت دوں گا. دیر از نو پرسنٹیج ریٹرن, اور ہم پرسنٹیج لے کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا صدقہ زکوٰۃ نہ دیں, بالکل دیں, وہ تو دینی ہی دینی ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ, اور بائی دا وے ایک اور فارگوٹن ہمارا ایک ہے کانسیپٹ, آج کل صرف لوگ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, عشر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عشر ہوتا کیا ہے. میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کروں گا, لیکن میں جنرل بات ایک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ اور عشر, صدقات یہ تو لازمی دینے ہی دینے ہیں نا. بٹ ایک چیز ایسی جس میں محنت بھی کوئی نہیں لگنی, زور بھی کوئی نہیں لگنا, جیب سے جانا بھی کچھ نہیں, وہ کیا وہ چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو آیت کا دوسرا حصہ بتا بھی دیا ہے. جی بالکل صحیح سمجھے آپ, شکر, والا ان شکر تم. ٹھیک ہے, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ان گنت دوں گا وداؤٹ اینی باؤنڈس. ٹھیک ہے, اور اگین انفاق کا کانسیپٹ ہے, دینے کا. جب آپ دیں گے تو آپ کیا ہوگا, گیٹ بیک, تب آپ کو ملے گا بھی. سو تھرڈ G از, فرسٹ G از گیو, سیکنڈ G از گریٹیٹیوڈ, اینڈ تھرڈ G از گیٹ. اب آپ نے جب بیسٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بیسٹ بھی تو ملنا ہی چاہیے نا واپس. ناؤ وہ بیسٹ کیا ہوگا, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. جب اللہ, میں
ایک چھوٹا سا قصہ یہاں پہ اپنا دوبارہ سنانا چاہوں گا آپ کو. ایک وقت آیا کہ مٹی پہ بھی ہاتھ رکھتا تھا نا تو وہ سونے کی بن جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا اس وقت, اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ پیسے کی ریل پیل ہونا شروع ہو گئی. میں جو ڈیل کرتا تھا, میں جو چیز خریدتا تھا, وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی. تو میں سمجھنے لگ گیا کہ یار میں تو کوئی پھر وہ ہوں, راجہ پارس ہوں, میرے پاس تو پارس کا پتھر آ گیا, میں جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گا وہ سونے کی بن جائے گی. تو میں فیصلے کرتا ہوں, یہ فرعونیت ہے. میں فرعون بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو چیز مجھ سے اللہ سے دور کرتی ہے اسے مجھ سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے مجھ سے وہ تمام پیسہ, وہ تمام جو تھی نا دولت, وہ مجھ سے دور کر دی. تقریباً $8 ملین تھے میرے پاس اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اس کا سارا میرا ڈوب گیا. اب جب وہ ڈوبا نا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی, اور سب سے پہلی بات جو سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ فرعون کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم اپنے اندر کے فرعونہ کو جب تک ماریں گے نہیں نا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں کسی فرعون کے ٹریپ میں پھنسوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ چیز ہی مجھ سے دور کر دی. ٹھیک. جب وہ میرے ساتھ ہوا اس وقت مجھے پہلے تو میں سوچتا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا. لیکن مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کیوں ہوا, کیونکہ میں فرعون بن رہا تھا. تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس لے کر آنا تھا اس دنیا میں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ بڑی ضروری دعا ہے. میں سمجھتا ہوں میری سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری دعاؤں میں سے دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا. کون سی دنیا؟ حسنۃ, بیسٹ آف دا ورلڈ, والآخرت. آخر بعد میں کہا گیا, پہلے دنیا کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. سو اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ, ہم نے میں چونکہ نا جب وہ پیسہ آ رہا تھا تو میں چڑھتا جا رہا تھا. اب میں اپنے چوتھے جی کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں آسمانوں میں اڑتا تھا. میں نے گاڑی لینے گیا, اس نے کہا سر کون سی گاڑی لے, کون سے بینک سے لون لیں گے. میں کہا بھائی لون, اور میرے کارڈ کے اوپر ATM کے اوپر 3 لاکھ درہم کی ہے, تیری گاڑی کی قیمت کیا 2.5 لاکھ درہم, یہ لے جائے کیش نکال کے لیا. فرعونیت کے ڈفرنٹ سٹائل ہیں, اللہ معاف کرے. میں کوئی فخر میں نہیں بلکہ شرمندگی میں یہ باتیں کرتا ہوں. وہ ہے 4th G ہے گیٹ گراؤنڈڈ. اللہ کے ہاں عاجز ہو جانا چاہیے. اللہ کو انسان کی عاجزی بہت پسند ہے, لیکن ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں. سو جو 5th G ہے میرا وہ ہے بائی دی گریس آف گاڈ. ٹھیک ہے. سو آئی ول ریپیٹ دا ہول تھنگ اگین. گیو گریٹیٹیوڈ, گیٹ گراؤنڈڈ بائی دی گریس آف گاڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سو یہ اگر آپ زندگی میں اپلائی کریں نا, آپ سوچیے گا کہ آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچی. جسٹ امیجن کریں آپ کہ زندگی آپ کی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اور شکر یہ نہیں ہے, ایک ذہن میں رکھیے گا اس بات کو, شکر یہ نہیں ہے کہ بس جی اب میں کچھ کر نہیں سکتا, جو اللہ نے دیا اسی پہ گزارا کریں گے. یہ شکر نہیں ہے, یہ گلہ ہے. ٹھیک ہے. شکر یہ ہے کہ شاکر انسان کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں تسبیحیں پڑھتا ہوں شکر کی, اس کا شکر نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. گیو گریٹیٹیوڈ, گیٹ گراؤنڈڈ بائی دی گریس آف گاڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہو ہم پہ. لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کرم کرتے بھی اسی پہ ہیں جو شکر کرتے ہیں. جو اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا, وہ خالق کا بھی شاکر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. میں رات کو سونے سے پہلے آج آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کے ہر حصے کا بھی شکریہ ادا کر کے سوتا ہوں. بیکاز میں روح ہوں, میں جسم نہیں ہوں. اگر میں آج آپ کے جسم میں ہوتا تو میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے نا, یہ ان کا احسان ہے, کیونکہ یہ قیامت والے دن میرے خلاف یا میرے حق میں گواہ ہوں گے نا, میرے ہاتھ, میرے پیر, میری آنکھیں. تو کیوں نہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا مسکا لگا کے چلیں, ان کے ساتھ بھی نیٹ ورک بنائے نا ہم. ٹھیک ہے. کہ یار تمہارا بھی شکریہ, تو یہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اچھا ہی بولیں گے پھر, کیا خیال ہے. ٹھیک ہے. سو انٹینشن, نیت, مطلب دیکھیں کتنے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نیٹ ورکنگ میں. یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے اور یہ دین بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت سیدھی کر لیں کہ میری نیت ہے دینے کی, میں ایمانداری سے دینا چاہتا ہوں.